عقل کے ناخن لینا چاہیے ان سعودی حکام کو جنہوں نے طواف بند کر رکھا ہے. بےہودہ قسم کی یہ جماعت. 14 صدیوں سے ہم نے کبھی بھی طواف کو رکتے ہوئے اس طرح کسی وجہ سے نہیں دیکھا. ان سے بھی بڑے خطرناک قسم کے بادشاہ آئے, ظالم بھی آئے, حتیٰ کہ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا تھا لیکن طواف کو روکا نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں, اوپر سے طواف جاری ہے, سیکنڈ فلور سے طواف جاری ہے, نیچے کا خالی کیا گیا ہے. یہ کون سی تھیوری ہے کہ سیکنڈ فلور پر کرونا وائرس نہیں آئے گا, صرف گراؤنڈ فلور پر آئے گا, کعبے کے سامنے آئے گا اور پہلے منزلے پہ نہیں آئے گا, دوسرے منزلے پہ نہیں آئے گا. یہی سب سے بڑے دماغی ہیں جو اس طرح کے پلان کر رہے ہیں. مسجد نبوی شریف میں ہمارے ابھی بھی حضرات وہاں موجود ہیں, سلامی کے لیے جہاں جالیوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا انہوں نے پیک کر دیا, کسی ایک آدمی کو بھی جانے نہیں دے رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کسی کو گزرنا نہیں ہے. میں نے پوچھا پھر نمازیں کہاں ہو رہی ہیں؟ کہا حضور کے روزے کے پیچھے والی جو مسجد ہے, کہا پبلک ہے, فل ہے, پوری مسجد بھری ہوئی ہے. کہا وہاں کرونا وائرس نہیں آ رہا ہے. کیسی یہ لاجک ہے کہ مسجد نبوی شریف میں پیچھے کا حصہ پوری نمازیں ہو رہی ہیں, کراؤڈ ویسے ہی ہے, حضور پاک کی جالیوں کے سامنے بند کر دیا گیا ہے. میرے عزیزو, یہ دل کی ان کی بھڑاس ہے. کرونا وائرس تو یہ بہانہ ہے, یہ عداوت رسول ہے. رب ذوالجلال کی دشمنی جو دلوں میں پھیلی ہوئی ہے, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس یہاں آئے گا وہاں آئے گا, بلکہ یہ چاہتے اسی طرح سے ہیں کہ یہ عبادت روکی جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے, روکتا ہے, وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا, اور اس کے برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے. وہ سب سے بڑا ظالم ہے. قرآن کی زبان میں یہی حکام ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر کو طواف سے روکا ہوا ہے. بعض لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں مولانا نمازوں کے وقت بھی تو طواف رکتا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے طواف بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے. وہ روکا نہیں گیا ہے, عبادت ہو رہی ہے. عبادت سے کیوں روکا گیا؟ اور خوف, میں آپ کو بتاؤں, یہ پبلک میں پھیلے گا وائرس, اس کا ان کو ڈر نہیں ہے. پبلک تو کبھی بھی مر جائے. آپ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جو قوم فلسطین کے روزانہ ہلاک ہونے والوں پر کان نہیں دھرتی, ملک شام, یمن, عراق پر لوگوں کی لاشیں ہیں, کبھی کان نہیں دھرتے, ایک وائرس پر اتنا الرٹ کہ سارے ویزے بند, سارے ایئرپورٹ بند, کہ ہلاکتیں نہیں ہوں, کوئی اور نہ مرے. ان کو پبلک کے مرنے نہ مرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. خوف ان کو یہ ہے کہ یہ بیماری کہیں ہم ہی نہ کو پکڑ لے, ہم کو ہی نہ پکڑ لے. یہ خوف اس لیے ہے کہ حکام کو اور ان وزراء کو ہی یہ وائرس نہ آ جائے. تمہیں تو پیدائشی وائرس ہے, پہلے ہی سے ہے جو دماغ میں اس طرح کے خرافات بھرے ہوئے ہیں. اور اللہ نے اگر چاہا تو قرآن میں اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں ہو, اگرچہ مضبوط محل میں بیٹھے ہو, اللہ کی موت, اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. میرے عزیزو, اس طرح کے ہیلے بہانے بہتوں نے کیے ہیں. دیکھیں, آپ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر. میں نے اس سے قبل بھی کہا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے. ان بیماریوں کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, میں آپ کو بتاؤں. ہاں, پریکوشن جو کہا جا رہا ہے, پرہیزگاری, یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر ٹھیک ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن میں آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے بات کہوں, جو کچھ بھی ہوتا ہے, آپ مومن ہیں, ایمان مفصل میں آپ 5ویں نمبر پر, جب 6 نمبر پر آپ آئیں گے, اس میں یہی آپ کو کہنا پڑتا ہے. یعنی شروع میں کہتے ہیں آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر, وہ ملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر, وہ کتبہ, اور اس کی کتابوں پر, وہ رسلہ, اور اس کے رسولوں پر, والیوم الاخر, اور اس کی, اور قیامت کے دن پر. آخر میں 6 نمبر پر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اور اس تقدیر پر کہ ہر اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا.
والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر آپ کو یہ یقین کر کے چلنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ اگر نہ چاہے تو ہم میں سے کسی کو بیماری نہیں آئے گی۔ اب سنیے، ایک بادشاہ کے متعلق نجومیوں نے بتا دیا اس کو کہ تیری موت بچھو کے ڈنک سے ہوگی، تیری موت بچھو کے ڈنک سے ہوگی۔ وہ پریشان ہوا۔ نجومیوں کو بعض اٹکل پچھو مارتے تھے، اس طرح ستاروں کا علم جو رکھتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ اللہ کے ولی نہیں ہے جو بعد کی باتیں بتا دیتے ہیں، شعبدہ بازی ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بعد کی خبریں جو کچھ لوگ دیتے بھی ہیں، شیطان اوپر جاتا ہے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے۔ یہ سورہ صافات میں ہے، استرق السمع، وہ سنی ہوئی باتوں کو چراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے فرشتوں کو جو آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ بڑے فرشتے باقی دوسرے فرشتوں کو جو حکم دے رہے ہوتے ہیں، کل یہ کرنا ہے، اتنے دنوں کے بعد یہ ہے، تو شیطان وہ باتیں سن کر چرانے کے لیے جاتا ہے۔ تو جیسے یہ قریب جاتا ہے، فرشتے اس کو آگ سے پھینک کر مارتے ہیں اور وہ نیچے گرتا ہے۔ یہ جو تارا ٹوٹتا آپ دیکھتے ہیں، یہ شہاب ثاقب، اس کو کہا گیا یہ شیطان کو مار پڑتی ہے تو بھاگتا ہے نیچے، کوئی تارا نہیں ٹوٹتا، فرشتے اسے مارتے ہیں۔ تو ابھی پوری بات سنا ہی نہیں رہتا ہے، آدھی سنا رہتا ہے اور آدھی اپنے سے ملا لیتا ہے اور لا کر کے یہ باباؤں کو سناتا ہے، جوتشوں کو، کاہنوں کو، جو اس کے پجاری ہیں۔ تو کاہن اس کی باتیں سن کر کے لوگوں میں بادشاہ بنے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے 4 دن بعد ہونے والی بات کو بھی ہم بتا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کے نجومی اور کاہن ہر زمانے میں رہے۔ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے کہا تھا اس مہینے میں بچھو کے ڈنک سے تیری موت آئے گی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پکا ہے، یہ کہا پکی بات ہے۔ اس بادشاہ نے ایک کمرہ بنایا ایسا کہ اس میں بچھو آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے شیشے کا پورا اس کو پیک کروایا، سوائے اس کو ہوا آنے کے اور کوئی چیز نہیں آ سکتی تھی۔ وہ موت کا اس کا جو دن نجومیوں نے بتایا تھا، اندازے کے مطابق بتایا ہوگا، تو وہ اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ اپنا ایک گھوڑا جس کو ساتھ لے گیا، وہ بہت پیار کرتا تھا اپنے گھوڑے سے، ہو سکتا ہے اینیمل لور تھا، تو وہ اپنے گھوڑے کو ساتھ میں لے کر اس کمرے میں اندر ہے کہ یہ موت کا وقت اگر ٹل گیا تو پھر کچھ نہیں ہونا ہے۔ وہ دن آیا تو فرمایا لکھنے والوں نے کہ دن بھر وہ دیکھتا رہا بچھو کہاں سے آئے گا، کوئی سوراخ بھی نہیں تھا، بس ہوا جانے کے سوراخ میں تو کوئی بچھو آ نہیں سکتا۔ عین دوپہر کے وقت اس کے گھوڑے کو چھینک آئی اور گھوڑا اتنی تیزی سے چھینکا، اس کے ناک سے بچھو نکلا اور بادشاہ کو ڈنک مار دیا، اسی جگہ وہ مر گیا۔ تم 1000 تدبیریں کر لو اور اگر اللہ نے چاہا ہے تو موت تمہارے کمرے کے اندر آئے گی۔ میرے عزیزو، ہمارا کل ملا کر یہ یقین ہونا چاہیے کہ تدبیر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حفاظتی، لیکن موت، حیات، بیماری، شفا سب اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حرم پاک کو بند کر کے، مدینہ طیبہ کو بند کر کے، اے میرے عزیزو، یہ کیسے مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا میں تو ایک عام مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ جس بیماری کا کہیں سے علاج نہ ہو وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں مل جائے گا۔ لوگ جب بیماریوں سے تھک جاتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے حرم پاک میں بیٹھ جاؤں، زمزم پی لو۔ انہوں نے زمزم کو بھی بند کر دیا ہے، زمزم کو بند کر کے رکھا ہے، جبکہ حدیث پاک میں صاف لکھا ہے، یہ حدیث تو پورے حرم میں انہوں نے خود لکھ کر کے لگایا ہے، یہ سارے سعودی حکام نے لکھ کر کے بھی لگایا ہے، ماء زمزم لما شرب فیہ، زمزم کا پانی ہر اس بیماری کے لیے جس کے لیے وہ پیے گا، یہ لکھا ہوا ہے، فیہ شفاء، اس میں شفا ہے۔ یہ روک کر کے رکھیں کہ کسی کا وائرس اس زمزم میں نہ چلے جائے، ارے وہ تو شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر تمہیں یقین ہوتا تو آج طواف اور حرمین شریفین کے یہ تمام دروازے بند کرنے کی بجائے انہیں اعلان یہ کرنا چاہیے تھا جتنوں کو وائرس لگا آ جاؤ، یہاں سے شفا لے جاؤ۔ یقین ہو تو کرے گا۔ زمزم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے علاج ہے، شفا ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام باتوں پر آپ توجہ نہ کریں۔ حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اس کو سارے لوگ مانتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی لوگ یہ حدیث بول رہے ہیں، بلکہ اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ لا عدوا ولا طیرا، یعنی کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور کوئی بھی اپشگن اسلام میں ہے ہی نہیں کہ فلاں شیشہ گر گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کاغذ گر گیا تو یہ ہو گیا، بلی ٹیڑھی گئی تو یہ کام ہو جائے گا۔ اپشگن کا نام اسلام میں ہے ہی نہیں، کسی کی وجہ سے کچھ ہوگا ایسا نہیں ہے۔ لا عدوا ولا طیر، حدیث میں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک حدیث میں پاک میں اس کے متعلق آپ کو سنا بھی دوں۔ آپ خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں اگر بیماریوں سے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کے خوف میں جیئیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی، ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی۔ دیکھیں یہ بہت ہی باریک چیز ہے کہ عقیدہ سب کو اس پر آ جانا، یہ ایمان کی بہت بڑی بات ہے۔ اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے ہماری، ہم خود ان آزمائشوں سے گزرے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے اونٹ کو کھجلی ہو گئی، وہ صحابی آئے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی، کچھ بتا دیں آپ۔ کیسے ہو گئی؟ ہم بھی یہی پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، اس صحابی نے کہا ارے وہ فلاں آدمی ہے، اس کے اونٹوں میں کھجلی تھی، ایک دن میں اپنے اونٹ کو وہاں لے کے گیا، یہ کھجلی وہاں سے لے کے آ گیا ہے۔ یہی باتیں ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا اس کے اونٹوں کو کہاں سے کھجلی آئی؟ جس کے اونٹوں کے پاس 13 اونٹ گیا تھا، اس کے اونٹوں کو کہاں سے آئی؟ صحابی نے کہا وہ تو بیماری اللہ نے دیا ہے۔ کہا ہے میرے صحابی تو یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا کہ تیرے اونٹ کو بھی بیماری اللہ نے دیا ہے؟ یہ وقت ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری دینے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے۔ وہ ایک وقت میں سب کو وہ بیماریاں دیا، یہ نہیں کہ اس کی بیماری اس کو، اس کی بیماری اس کو۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کروڑوں میں سے ایک کو بیماری دے اور کسی کو نہ دے، اور چاہے تو 99 لوگوں کو دے دے، ایک کو بچا لے۔